اسٹینلے والپٹ کے الفاظ ہیں کہ few individuals significantly alter the course of history. تاریخ میں چند لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے. Fewer still change the map of the world. اور ایسے تو بہت ہی کم ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا ہے. Hardly anyone can be credited for creating a nation state. اور ایسا تو بہت ہی کم ہوا ہے کہ کسی نے کسی قوم کی بنیاد پر ایک قومی سلطنت قائم کی ہو. محمد علی جناح did all three. محمد علی جناح نے تینوں کام کیے. سروجنی نائیڈو یہ کانگریس کی لیڈر تھیں، شاعرہ تھیں، دانشورہ تھیں. تاج محل بمبئی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے کمرے میں جھمکٹا لگا ہوا ہے، شاعروں کا، دانشور بھی بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں. ایک مسلمان سیاستدان جو کانگریس کے مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر رہے، انہوں نے یہ جملہ کہا باتوں باتوں میں، گپ شپ چل رہی ہے، تو اس نے کہہ دیا جناح صاحب تو انگریز کے زر خرید غلام ہیں. تو فوراً سروجنی نائیڈو یہ کہتی ہیں کہ مسٹر تم بک سکتے ہو، میں بک سکتی ہوں، حتیٰ کہ باپو گاندھی، حتیٰ کہ باپو اور جواہر لال نہرو بھی ہو سکتا ہے بک جائیں، لیکن محمد علی جناح نہیں بک سکتا. پھر آگے اس نے کہا کہ وہ غلط راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے لیکن اس کی دیانت فکر پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو محفل لگی ہوئی تھی وہاں سکتہ طاری ہو گیا، کسی کو اس کی اس بات سے اختلاف کی جرت نہیں ہوئی، کسی نے آگے ایک جملہ تک نہیں کہا. بمبئی کے ساحل پہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا، سمندر میں مٹی ڈال کے وہاں ہاؤسنگ کالونی بنانی تھی، رہائشی آبادی، اور اس کا انجینئر تھا چیف انجینئر مسٹر ہاروے. اس وقت بمبئی کا گورنر تھا مسٹر لارڈ بربورن. یہ جو چیف انجینئر ہاروے تھا یہ اس کا دوست تھا. ایک پارسی وکیل تھے نریمان، انہوں نے اخبار میں آرٹیکل لکھا، کالم لکھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور اس میں یہ حکومت کی نالائکی بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بنا، اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اسمبلی میں اس پر بات ہونی چاہیے. محمد علی جناح صاحب تک یہ آرٹیکل پہنچا، انہوں نے اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی. گورنر نے جناح صاحب کو اپروچ کیا اور درخواست کی کہ آپ یہ قرارداد واپس لے لیں. جناح صاحب نے انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ بمبئی میں ایک شخص تھے سلیمان قاسم، پٹھانوں کا ایک گروہ تھا، وہ اس کے لیڈر تھے اور ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ بندے بھی غائب کرا دیتے تھے اور قتل بھی کرا دیتے تھے. گورنر نے ان کو آگے کیا، سلیمان قاسم نے خود جناح صاحب کو درخواست کی اور کہتے ہیں اس کا کہنا حکم کا درجہ رکھتا تھا بمبئی میں. تو اس نے جناح صاحب سے درخواست کی کہ یا تو آپ وہ قرارداد واپس لے لیں یا اس دن اسمبلی نہ جائیں تاکہ اس کے اوپر کاروائی نہ ہو. لیکن جناح صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا. جناح صاحب پیش ہوئے اور اس کے اوپر بحث کی، اس پہ بات کی، تقریر کی، اور پورے بمبئی میں یہ چہمگوئیاں ہونے لگی کہ اب جناح صاحب کی خیر نہیں. لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ جناح صاحب کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکا. مجھے اس پہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا تھا کہ آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. کشمیر کے ایک لیڈر تھے غلام عباس صاحب، وہ مسٹر اے آر ساگر اور پروفیسر محمد اسحاق قریشی. یہ اسحاق قریشی صاحب نے واقعہ خود بیان کیا ہے جو 25 دسمبر 1974 کے نوائے وقت میں چھپا. کہتے ہم تینوں جو لیڈر تھے، ہم جناح صاحب کو ملنے گئے ان سے سیاسی رہنمائی کے لیے اور کشمیر کے حالات کے اوپر تبادلہ خیالات کے لیے. ممدوٹ ولا لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے جناح صاحب، ان کے پاس بیٹھے کافی دیر کشمیر کے حالات پہ اور سیاسی معاملات پہ باتیں ہوتی رہیں. تو اس میں پروفیسر غلام عباس صاحب نے کسی باتوں میں آ کے کہہ دیا جوش سے کہ جناح صاحب یہ جو آپ کی سیاسی کامیابیاں ہیں یہ آپ کی ذہانت اور فراست کا نتیجہ ہے. تو کہتے جناح صاحب فوراً چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کیا کہا
میرے دشمن میرے بارے میں جو چاہیں خیال کریں ان کا یہ حق ہے، لیکن میرے دوستوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد علی جناح نے جس سیاست سے ہر قدم پر کانگریس کو مات دی ہے اس کا نام سچائی اور راست بازی ہے۔ اور پھر کہا کہ کانگریس اور گاندھی کی سیاست کا نام مکاری ہے جس کا تریاک میں نے سچائی اور راست بازی میں ڈھونڈ لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کی اگر کوئی سب سے بڑی خوبی ہے تو وہ ان کی کردار کی پختگی ہے، وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کی انٹیگریٹی ہے، وہ ان کا اپنے اس پہ ڈٹ جانا ہے۔